ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کی خوبصورت اور شرارتی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب شہزادی ہونے کے باوجود عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود پسند کرتی تھی اور وہ اکثر اپنے محل میں پریشانیاں پیدا کرتی رہتی۔ ایک دن زینب نے اعلان کیا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا تربوز کھانا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے فوری طور پر اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی دنیا کا سب سے بڑا تربوز ہو اسے شہزادی کے لیے لایا جائے۔ وزیروں نے پورے ملک میں تلاش شروع کروا دی۔ مختلف کھیتوں میں، ادھر ادھر کے تمام گاؤں میں وہ تربوز کی تلاش میں گئے، لیکن کہیں تربوز نہ ملا۔ آخر تھک ہار کر جب وہ امید چھوڑ چکے تھے تو انہیں سب سے بڑا تربوز محل سے کئی میل دور ایک دیہاتی کسان کے کھیت میں مل گیا۔ جب کسان کو بادشاہ کا پیغام پہنچا تو وہ کہنے لگا، یہ تربوز میں تب ہی دوں گا جب شہزادی خود میرے کھیت میں آ کر اسے کاٹ کر لے جائے۔ بادشاہ کو یہ شرط سن کر غصہ آیا، مگر شہزادی ضدی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر یہ تربوز لے آئے گی۔ چنانچہ شہزادی اپنے خادموں کے ساتھ دیہات کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو کسان نے مسکراتے ہوئے کہا، شہزادی آپ کو یہ تربوز خود ہی کاٹنا ہوگا۔ شہزادی نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ چھری اٹھائی اور تربوز کے قریب جا کر کاٹنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے تربوز پر پہلی ضرب ماری، تربوز ایک دم سے پھٹ گیا اور اس کے اندر سے ہزاروں ننھے منھے خرگوش نکل آئے۔ شہزادی ہکا بکا رہ گئی اور خادم بھی حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کسان ہنستے ہوئے بولا، یہ کوئی عام تربوز نہیں تھا، یہ جادوئی تربوز تھا جس میں خرگوش چھپے ہوئے تھے۔ اگر آپ واقعی سب سے بڑا تربوز چاہتی ہیں تو پہلے ان خرگوشوں کو پکڑنا ہوگا۔ شہزادی نے وہاں موجود ارد گرد کے بچوں کے ساتھ مل کر خرگوش پکڑنا شروع کر دیے، لیکن وہ سب تو بہت تیز تھے اور ادھر ادھر دوڑتے رہے۔ شہزادی انہیں پکڑ نہ پائی اور ساتھ ہی وہ ہنستے ہنستے تھک گئی اور کہنے لگی، کسان، میں نے اپنی زندگی میں اتنے مزے کی تفریح کبھی نہیں کی۔ یہ خرگوش تو مجھے زیادہ پسند آ گئے ہیں، تربوز کو تو میں ویسے ہی بھول گئی ہوں۔ کسان نے کہا، شہزادی کبھی کبھی جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ اصل میں اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی وہ خوشیاں جو ہم راستے میں حاصل کرتے ہیں۔ پھر شہزادی زینب واپس محل آ گئی، مگر اس کے ساتھ سینکڑوں خرگوش بھی تھے جو اس کے نئے دوست بن چکے تھے، اور یوں شہزادی نے سیکھا کہ زندگی میں ہمیشہ بڑی چیزیں نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری خواہشات کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت زیادہ دلچسپ اور خوشی بھری ہو سکتی ہے۔